زبور کی کتاب میں سے زبور 89 90 سے پہلا زبور 19ویں آیت سے اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا اور میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہے گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند کیا جائے گا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں پر۔ 26ویں آیت کو بھی پڑھتا ہوں۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا بات ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سن جان پر خدا کی برکت ہو۔ آپ خدا کی حضوری میں تشریف رکھیں۔ یہ زبور جو ہے یہ ایتان ازراخی نے اس زبور کو لکھا ہے اور وہ اس کے اندر جو کچھ خدا نے کیا، جو کچھ خدا نے کہا، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے کہا اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا، اپنے مقدسوں سے کلام کیا۔ اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ خدا نے کیا کیا؟ مقدسوں سے کلام کیا اور خدا نے کہا کہ میں نے ایک زبردست کو کیا بنایا؟ مددگار بنایا۔ زبردست کو میں نے کیا کیا؟ مددگار بنایا، ہیلپر بنایا، مددگار۔ یہ
واقعی زبردست ہے. داؤد کی بڑی دہشت تھی، اس کا روح تھا، اس کا دبدبا تھا، لوگ ڈرتے تھے. ابشالوم جب اس کا بیٹا اس کے مخالف ہو گیا اور اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے باپ کے وہ خلاف ہو گیا اور داؤد اس سے بھاگ گیا. اور ابشالوم نے ہوشی کو بلایا اور جب وہ ابشالوم کے پاس آیا تو اس نے مقدس داؤد کے متعلق ابشالوم کو بتایا کہ داؤد کیسا زبردست آدمی ہے. دوسرا سامعین 17 باب جب یہ ہوشی ابشالوم کے پاس آیا تو اس نے اور بھی لوگ آئے اور وہ ابشالوم کو مشورے صلاحیں دینے لگے، لیکن اس نے کیا کہا؟ دوسرا سامعین 17 اور اس کی 10ویں آیت. تب وہ بھی جو بہادر ہے اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے، کس طرح ہے؟ شیر کے دل کی طرح ہے، بالکل پگھل جائے گا. بہادر بھی جدا شیر ورگا دل ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا. کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے. اس نے کہا تھا سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ داؤد ایک زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہیں. وہ کیا ہے؟ زبردست آدمی ہے. اور خدا نے ایک زبردست آدمی کو چن لیا کہ وہ کیا بنے؟ اس کا مددگار بنے. اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا. داؤد کو چننے کی وجہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ داؤد کو خدا نے کیوں چنا. ایک زبردست بندہ ہے اور خدا نے اس کو چن کر سرفراز کیا. تو اس کے چننے کی وجہ کیا ہے؟ پہلا سوال کو ہم دیکھیں گے. اس کی وجہ چننے، داؤد کے چننے کی وجہ جو ہے وہ پہلا سوال 11واں باب سنے ذرا خدا نے کیوں داؤد کو چنا ہے، کیوں چنا ہے؟ ہاں یہ بڑی خاص بات ہے. 34ویں آیت، پہلا سلاطین 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت. پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا. کس لیے چن لیا؟ سنے ذرا کیوں، کس لیے خدا نے اس کو چنا؟ اپنے بندہ داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے. آمین. داؤد نے خدا کے احکام اور آئین کو مانا
لیے خدا نے داؤد کو چن لیا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس داؤد کی خاطر میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے. میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا. کیوں چنا خدا نے؟ کیونکہ داؤد خدا کے احکام اور آئین کو مانتا تھا، خدا کے کلام کے موافق چلتا تھا، خدا کی مرضی کو پورا کرتا تھا. اور اس لیے خدا نے اس کو چن لیا کیونکہ وہ خدا کے احکام اور خدا کے آئین کے مطابق چلتا تھا، خدا کے حکموں کو مانتا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا. اس لیے خدا نے داؤد کو چن لیا کہ وہ مددگار بنے. ہم آج کے دور میں ہمارے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا، خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنا بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اگر خدا کے احکام، خدا کے کلام، اس کے آئین، اس کی باتوں کے مطابق چلتا نہیں ہے تو وہ کیسے خدا کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، یا کیسے خدا اس کو سرفرازی کے لیے چن سکتا ہے، یا وہ کیسے خدا کا مددگار بن سکتا ہے؟ کیسے بن سکتا ہے کہ اگر وہ خدا کی تابعداری نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کے آئین اور احکام کے مطابق وہ چلتا نہیں ہے، کیسے خدا اس کو چن سکتا ہے؟ خدا کی مرضی اس بات میں ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں، ہم اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. یہ خدا چاہتا ہے. خدا کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، نہ تجربہ کار ہے، جنگی مرد نہیں ہے، اس کے باوجود خدا نے اس کو چنا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے احکام اور آئین پر عمل کرتا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے خدا کو کہ یہ بہت چھوٹا بچہ، سیموئیل نے کہا کہ وہ بڑے قدور اس کے بچوں کو، یسی کے بچوں کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. سارے بچے اس کے پاس لائے، لیکن خدا نے کہا everything. ایک جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو خدا نے چن لیا کہ وہ کیا بنے؟ ہاں جی، مددگار بنے. خدا نے اس کو چن لیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے. بے شک چھوٹا ہے، بچہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، لیکن خدا کی نگاہ ان باتوں پر نہیں ہے. خدا نے سیموئیل کو کہا خدا انسان نہیں کہ وہ اس کی ظاہری شکل و صورت پر نگاہ کرے، بلکہ خدا کیا کرتا ہے؟ دلوں پر نگاہ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر خدا نے کہا کہ مجھے میری مرضی کے موافق بندہ مل گیا. ہاں جی، کیا ہوا؟ خدا کہہ رہا میری مرضی کے موافق بندہ مل گیا ہے. آمین. میری مرضی کے موافق.
کے اندر لکھا ہے میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا. خدا لب رہا سی, خدا لب رہا سی نا, عدم چ بھی خدا آیا تو لب رہا سی. تو انہوں نے کی کیتا, انہوں نے کی کیتا, انہوں نے چھپا لیا اپنے آپ کو. تو خدا کیا کر رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کتنے لب کر, لیکن لب رہے. خدا کو پتا تو تھا, خدا کو پتا ہے کہ کچھ کام گڑبڑ ہو گیا ہے. خدا ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو مل نہیں رہا, اور وہ کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے, تو کہاں ہے, اے آدم تو کہاں ہے. اور اب جب وہ تو تابعدار نہ رہا, وہ نافرمان بن گیا, اس نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا, اس نے خدا کے کلام کو مٹی میں ملا دیا, اور اس لیے وہ خدا کی آنکھوں سے چھپ گیا. اس نے چھپا لیا اپنے آپ کو. لیکن یہ جو بندہ ہے یہ خدا کے احکام اور آئین کے مطابق چلتا ہے. اور اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے, میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے. میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے. وہ ڈھونڈ رہا تھا, ایسے بندے کی تلاش میں تھا جو اس کے آئین اور احکام کو مانے. آدم اس قابل نہ رہا کہ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر سکے, کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا. خدا ان کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. آمین. کن کو ڈھونڈتا ہے؟ جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, جو اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. خدا ان کو ڈھونڈتا ہے. خدا ان کو ڈھونڈتا ہے, اور جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا. یسوع نے کہا لوکا 19 باب کے اندر کتنے آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات ملے. وہ ڈھونڈ رہے نجات دینے کے لیے. کھوئی ہوئی بھیڑ اس کو مل گئی, مل گئی نا, کھوئی ہوئی بھیڑ اس کو مل گئی. کھویا ہوا سکہ اس کو مل گیا. مشرف بیٹا اس کو مل گیا. اور مشرف بیٹے کے متعلق جب دوسرا بیٹا آیا تو اس نے باپ سے گلا شکوہ کیا, تو باپ نے کہا مشرف بیٹے کے متعلق کہ خوشی کرنا اور شادمان ہونا مناسب تھا, کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھویا ہوا تھا اب ملا ہے, اب ملا ہے, کیونکہ اب یہ واپس لوٹ آیا ہے. اب یہ تابعداری کرنے والا ہے, یہ آئین اور احکام کو ماننے والا ہے. اور اب اس نے کہہ دیا اے باپ میں تیری نظر میں اور آسمان کے خدا کی نظر میں گنہگار ہوا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ بھائی کھویا ہوا تھا اب ملا, اب مل گیا ہے. اور اس لیے وہ داؤد کے متعلق بھی کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا, مل گیا. اور جب اس کو اس کا بندہ مل جاتا ہے تو پھر وہ ان کو اپنے روح قدس سے وہ بھر دیتا ہے, مسح کر دیتا ہے. روح قدس کی آگ ان پر نازل کر دیتا ہے. جب پطرس نے پہلا آواز دیا تو اس کلام کے سبب سے بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی,
اور لکھا کہ پھر وہ چلا اٹھے کہ اے بھائیوں ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. تو لکھا کہ پطرس اور باقی رسولوں نے کہا کہ کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. اور یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور تمہاری نسلوں کے ساتھ ہے. یعنی جب خدا کو مل جاتا ہے تو خدا ان کو اپنے روح القدس سے بھرتا ہے, اپنے روح سے ان کو مسح کرتا ہے. اور یہ مسح کرنے کا بھی سبب ہے, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر 20ویں آیت کے اندر لکھا میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا, اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے. جب کوئی خدا کو مل جاتا ہے نا, اس کی مرضی کے موافق اس کو کوئی مل جاتا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ جنہوں میں خدا نے جنہوں لب لیا تو انہوں پھر خدا کر دے. پھر وہ کیا کام کرتا ہے؟ لکھا ہے اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے. آمین. وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ ہوں کا لب لیا تو پھر انہوں چھڑ دیا. میں ان کو چھوڑ دوں, ایسا نہیں ہے. وہ اگر اس کو مل جاتا ہے تو پھر وہ ان کو مسح کرتا ہے, اپنے مقدس تیل سے مسح کرتا ہے. زبور 23 کے اندر مقدس داؤد کیا کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے. یہ مقدس تیل ہے جس کا داؤد کو تجربہ ہو گیا کہ خدا نے اپنے مقدس تیل سے مجھے مسح کیا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی لوکا 4 باب کے اندر اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے. آمین. اس نے مجھے مسح کیا ہے. جب خدا کو اس کے لوگ, زبردست لوگ اس کو مل جاتے ہیں جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں, خدا ان کو ڈھونڈ لیتا ہے, پھر وہ اپنے مقدس تیل سے ان کو مسح کرتا ہے. اس مقدس تیل کا مسح ہونا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے. ہاں جی, کدھر لیے ضروری ہے؟ ہر ایماندار کے لیے, ہر ایماندار کے لیے اس مقدس تیل سے مسح ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اس مقدس تیل سے مسح شدہ شخص ضروری ہے. خدا ہر اپنے بندہ کو, اپنی بندی کو اس مقدس تیل سے, روح القدس سے وہ مسح کرنا چاہتا ہے. اور اس میں نے ایک دفعہ اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے زبور 23 میں سے اسی بات کو میں نے بتایا تھا کہ جیسے خدا کا بندہ مقدس داؤد کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے. تو اس تیل ملنے کا کیا مطلب تھا؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ مسح کیا ہے. اور کسی کو یاد روح القدس کی علامت ہے, لیکن میں نے ایک بات کہی تھی, بھیڑ کی میں نے مثال دی تھی کہ جب چرواہا بھیڑ کے سر پر وہ تیل مل دیتا تھا تو اس کے سبب سے ایک خاص قسم کا جو کیڑا تھا یا جو وہ اس کے سر پر نہیں بیٹھ سکتا تھا, کیونکہ اگر تیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیڑا اس کے سر پر بیٹھ جاتا اور وہ آہستہ سے اس کے نتنے, اس کے ناک میں گھس جاتا تو وہ کیڑا بھیڑ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا تھا. اس لیے خدا اپنے لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ جب ان کو مل جاتے ہیں تو اپنے مقدس تیل سے ان کو مسح
مسا کرتا ہے تاکہ ابلیس سے، اس کی قوتوں سے وہ محفوظ رہ سکے اور ہلاکت سے بچ سکے اور خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ سبب ہے اس مقدس تیل کا، روح القدس کے مسح کا یہ سبب ہے۔ بھیڑ کے لیے اس تیل کا ہونا، مسح کیا جانا بہت ضروری ہے۔ بے شک توبہ ہے، بپتسمہ ہے، پانی کا بپتسمہ ہے، لیکن روح القدس کے مسح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو روح القدس کا مسح ہے، جیسے خدا نے کہا میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ اور مسح داؤد نے کہا اس نے میرے سر پر تیل ملایا، اور کیوں کیا؟ اس کو سمجھتا ہے کہ چرواہا کیوں تیل لگاتا ہے۔ اب 21ویں آیت کے اندر مسح کرنے کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا مطلب جو مقدس داؤد خود کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اور میں نے وہ آپ کو بات بتا دی ہے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے، کیوں مسح کیا ہے یا کس وجہ سے مسح کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یاد رکھنی ہے آپ کی بات۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہاں جی، مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا۔ جس کو اس نے مقدس تیل سے، روح القدس سے مسح کیا ہے، اس کے ساتھ خدا کا ہاتھ رہے گا، ہاتھ رہے گا خدا کا۔ اور لکھا میرا بازو اسے تقویت دے گا، قوت دے گا، زور دے گا۔ میرا بازو جس کو میں مسح کروں گا، جس کو میں روح القدس سے بھروں گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا۔ کس کو؟ جس کو وہ اپنے مقدس تیل سے مسح کرے گا۔ لکھا ہے دشمن اس پر جبر، ظلم نہ کرنے پائے گا، اور شرارت کا فرزند ابلیس، شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا، راتوی ڈاروی نہیں لگے گا۔ ہاں، بائبل سنانے رکھا نا ڈاکٹر جانا، وہ پھر بھی ڈاکٹر نہیں کرتے۔ جب خدا اپنے مقدس تیل سے مسح کرے گا، خدا کی حضوری اس کی زندگی کے اندر کام کرے گی، اور اس کا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، اور خدا کا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تم نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تم نے اپنے مقدس تیل سے مجھے مسح کیا ہے، اس لیے میں آپ بھی ڈرنے والا نہیں۔ اور خدا بھی کہتا ہے کہ اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، اس کے سامنے، اور سامنے، ہاں، اور یہ آنکھاں دے سامنے، تو اپنی آنکھوں سے ہاں شریر کے انجام کو دیکھے گا، وہ دشمن کے روبرو سامنے، سامنے آمنے سامنے جس طرح کہتے ہیں، دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے، اولے نہیں، کہ پیچھے نہیں۔ اسی کئی بچے کوئی مارے نہ تے اسی ان کی مارے میں بھی مارے ہیں، ہاں، اسی
تے آگے بچے دا دل نہ کروا رہا کہ میں نہیں مارا مجھے ایسا کوئی نہیں ہوتا. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا. آمین. اس کے سامنے اکھا دے سامنے میں اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا. جڑے لوگ نال دشمنی کرن گے نا انہاں کی کراں گا میں ماراں گا, میں ان کو ماروں گا, پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرا نام اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے کیا ہوگا؟ اس کا سینگ بلند ہوگا. میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک. وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ ہے. میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے. یاد رکھیں یہ مقدس تیل جو روح القدس کی علامت ہے, یہ ایماندار کے لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. کیسے داؤد کہتا ہے اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے. اب وہ جان گیا ہے اور جب اس سے گناہ ہو گیا نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اپنا روح مجھ سے جدا نہ کر. ہکنا اپنے کو روح نہ رکھو. انہوں پتا ہے کہ اگر روح چلا گیا تو پھر میں کسی کام دا نہیں ہے. اس نے اپنے مقدس تیل سے اسے مسح کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میری کوئی لیاقت کوئی حیثیت نہیں. یہ خدا کا مقدس تیل ہے جس کے سبب سے اس نے مجھے مسح کیا ہے اور میں دشمن کو اسی کی قوت اور قدرت سے مغلوب کرتا ہوں. اور سارا اسرائیل جانتا ہے کہ ایک زبردست سورما ہے جس کا نام داؤد ہے. اور وہ یاد رکھیں اگر خدا اپنے روح سے ہمیں معمور کرتا نا تو ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اچھے ہو جائیں گے, وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے تو انہیں کچھ ہوگا, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. یہ خدا کا مقدس تیل ہے جس کو وہ اپنے لوگوں پر انڈیلتا ہے اور ان کو مسح کرتا ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے وہ اپنا جلال ظاہر کرے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اس کے مخالفوں کو کیا کرے؟ مغلوب کرے, مارے, نیچا دکھائے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہکنا اپنے کو رونا میں تھو. خدا کا یہ مقدس تیل ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, بہت ضروری ہے. بے شک خدا نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہوا ہے, ہم اس کو مل گئے ہیں, لیکن اب ضرورت ہے کہ وہ اپنے مقدس تیل سے روح القدس سے ہمیں کیا کرے؟ مسح کرے, تاکہ پھر یہ سارے کام ہماری زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہم نے پچھلے مہینے 3-4 اتوار سے بیزار آزمائش میں پڑھنا, دوڑ میں دوڑنا. اگر خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے, اس نے اپنے مقدس تیل سے ہمیں مسح کیا ہے, ہم بیزار نہیں ہوں گے, ہم خوشی اور شادمانی کو حاصل کریں گے, ہم دوڑ میں دوڑیں گے, حوصلہ ہمیں وہ دے گا, ہم آزمائش میں بھی قوت پاتے رہیں گے, ہم جہاں پر بھی ہوں گے اس کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا.
سے پڑھا سیکھا کہ وہ ہر صبح اپنے لوگوں کو تازہ کرتا ہے، اور یہ تازہ کرنے والا اس کا مسا ہے جو روح قدس کی صورت میں خدا اپنے لوگوں کو بخشتا ہے۔ اور اسی مسا کی بدولت نہ ہم بیزار ہوتے ہیں، نہ ہم آزمائش کے اندر گھٹتے ہیں، نہ ہم ناکامیوں کے اندر خدا کو بڑا بھلا کہتے ہیں، بلکہ ہم ہر باتوں میں، ہر کاموں میں، ہر طرح کے حالات میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا مقدس دل ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا ہے اور ہم خوشی سے اس کی پرستش اور اس کی ستائش۔ آمین۔ اس لیے اس مقدس تیل کا ایماندار کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان سارے حالات پر فتح پا سکیں۔ اور بے شک فتح دینے والا وہی ہے جس کا ہاتھ ہمارے اوپر رہے گا اور جس کا بازو ہمیں تقویت دیتا رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ چنے گا تب جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ داؤد کو چنا، کیا کرتا رہا؟ وہ خدا کے احکام اور آئین پر عمل کرتا رہا، اور خدا کہتا ہے کہ مجھے مل گیا، مجھے مل گیا، اور جب مل گیا پھر خدا نے اس کو مقدس تیل سے مسا دیا۔ اور یہ ہر ایک کے لیے خدا ایسے ہی خیالات اور جذبات رکھتا ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی کتنی اہمیت کو جان گئے ہیں، ہم سمجھ گئے ہیں، اور پھر ہم اس کی بھوک پیاس لے کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں کہ خدا باپ اپنے مقدس تیل سے مجھے مسا کر، مجھے مسا کر، مجھے مسا کر۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں، سب دعا کریں۔